गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी इल्मुल इलाहियात के हुसूल के लिए एक तारीखी और मयारी इदारा जो गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। यहाँ से तरबियत पाने के बाद तुलबा मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज में कलीसियाए पाकिस्तान की रूहानी तरक्की और मुआशरती रहनुमाई में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में अहम जिम्मेदारियों पर मामूर नामवर मसीही मजहबी रहनुमाओं में से ज्यादातर इसी दरसगाह से तरबियत याफ्ता हैं, जो कि मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह और भाईचारे के फरोग में सरगर्म अमल हैं। यहाँ पर मौजूद तारीखी किताबों से लेस लाइब्रेरी, कमरा जमात, माहिर असातिज़ा और चैपल में इबादत का माहौल रूहानी सुकून का सबब बनने के साथ साथ यहाँ पढ़ने वाले तलबा के किरदार की तश्कील करता है, ताकि यहाँ पर तरबियत पाने के बाद वो अच्छे रहनुमा साबित हों। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर। आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में। ये इदारा इल्मुल इलाहियात के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में अहम खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ये इदारा ना सिर्फ तालीमी खिदमात सर अंजाम देता है, बल्कि ये इदारा अपने तालिब इल्मों के किरदार को ऐसे तश्कील देता है कि यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौम को अच्छे तरीके से लीड कर सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के मुतअद्दिद नामवर मसीही रहनुमा इसी इदारे से ग्रेजुएट हो चुके हैं। इस इदारे की प्रिंसिपल हैं मैडम नौशीन खान साहिबा। तो आइए मिलते हैं इस इदारे की प्रिंसिपल से और जानते हैं इस इदारे के बारे में मजीद तफसील से। मैडम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चूँकि हमें तजस्सुस है कि हम जाने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के हवाले से, तो आप ज़रूर हमें बताइए। जी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आइए चलते हैं ऑफिस की तरफ। मैडम अपने बारे में भी कुछ बताइएगा। आपने कब इस इदारे को ज्वाइन किया और फिर आपका अपना तारुफ क्या है? जोशुआ, मेरा नाम नौशीन खान है और मुझे इस अदारे में ख़िदमत करते हुए 24 साल हो गए हैं। ये मेरा 24वां साल है और मैं 147 साला हिस्ट्री की पहली खातून प्रिंसिपल भी हूँ। मैडम ये तो कमाल की बात आपने बताई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मर्दों और औरतों को यकसां नुमाइंदगी दी जाती है और यकीनन आपका भी एक सैर हासिल तजुर्बा है। तो हमें इस इदारे की हिस्ट्री के बारे में भी बताइए। जोशुआ, ये अदारा बहुत पुराना है। जैसा मैंने बताया 147 बरस हो गए इसको खिदमत करते हुए। तो जब 18वीं सदी में मिशनरीज़ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया था तो फिर उनका ये ख्याल था कि अगर हम लोकल लोगों को अपने साथ शामिल करें खिदमत के लिए और उनको हम तरबियत के मराहल से गुजारें तो फिर हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। मैडम ये तो बड़ा ज़बरदस्त विजन है कि अपने साथ दूसरे लीडर्स को भी तैयार करना। तो अभी तक तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होके जा चुके होंगे और यकीनन मुआशरे में बड़ी अच्छी खिदमात सर अंजाम दे रहे होंगे। आप ये बताइएगा कि क्या असरात हैं मुआशरे पर इस इदारे की वजह से? हाँ देखिए जी, ये अदारा जैसे मैंने बताया 1877 से पासबानी खिदमत के लिए लोगों को तैयार कर रहा है और बहुत अच्छे लीडरशिप प्रोवाइड की है इस अदारे ने अब तक, और बहुत अच्छे पासबान दिए हैं खिदमत करने वाले, बड़े समझदार, बड़े हिकमत वाले, और उनको बड़ी अच्छी तरबियत देकर हमने यहाँ से उनको रुखसत किया है। और मेरी दुआ है कि ये अदारा खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक अपनी खिदमत को जारी रखे। आमीन। हमारी दुआ है कि ये इदारा इसी तरह से कायम व दायम रहे। मैडम आप किस इदारे से ग्रेजुएट हैं?
میں اسی ادارے سے گریجویٹ ہوں، ایم ڈیو میں نے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے کیا، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ ادارہ میری ماں ہے۔ زبردست میڈم، چونکہ آپ ایک خاتون ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاتون ہوتے ہوئے جب آپ ایک ادارے کو لیڈ کرتے ہیں، یا کوئی بھی خاتون اگر ملک کو بھی لیڈ کرتی ہے تو اسے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا آپ کو بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ چرچ بھی اور یہ ادارہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ خدا کی مہربانی ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ بہت اچھا لگا میڈم یہ سن کر، آپ اتنے اچھے طریقے سے اس ادارے کو لیڈ کر رہی ہیں، اور یقیناً آپ ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ میڈم، طالب علموں کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں، کیا وہ کسی ایک ہی ڈینومینیشن سے ہیں یا مختلف ڈینومینیشن سے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، تو چلیے چل کے آفس میں بیٹھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ جشوا، آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو ہمارے پاس صرف پریسبیٹیرین اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں، بلکہ دوسری ڈینومینیشنز کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم چرچ آف پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو بھی تربیت دیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ برادرن چرچ سے، پینٹیکاسٹل چرچ سے، بعض اوقات رومن کیتھولک چرچ کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سب کو کیٹر کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے میڈم۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اسی محبت کو لے کر وہ معاشرے میں جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی یقیناً وہ محبت اور امن کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ادارہ کلیسیائے پاکستان کے لیے ہے، کسی ایک ڈینومینیشن کے لیے نہیں ہے۔ بہت اچھا لگا میڈم یہ ساری باتیں جان کر، اور یقیناً ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے، اور خداوند آپ کو صحت و تندرستی دے تاکہ آپ اسی طرح سے اچھے طریقے سے اس ادارے کو لیڈ کرتی رہیں۔ ناظرین، ابھی ہم چلیں گے مزید وزٹ کے لیے، ہم طالب علموں سے ملیں گے اور دوسرے فیکلٹی ممبرز سے بھی ملیں گے، اور اسی طرح سے سارے ماحول کو دیکھیں گے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ۔ ناظرین، ابھی میں موجود ہوں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کی لائبریری میں، اور یہاں پر بہت سی نایاب کتابیں ہیں، ان پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ طالب علم بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ مطالعہ میں محو ہیں، ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سسٹر کیسی ہیں آپ؟ خدا ان کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ سسٹر، اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تجربہ کیسا ہے یہاں؟ میرا نام رفت شبانہ ہے، میں یہاں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پر یہ میرا تیسرا لاسٹ ایئر ہے، لاسٹ ٹرم ہماری چل رہی ہے، اور یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی نالج ہم نے یہاں پر گین کیا ہے۔ کیا میں ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے اسی ادارے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں شروع سے جب پاسٹرز کو دیکھتی تھی، اچھا کلام شیئر کر رہے ہوتے تھے، ان کی پرسنالٹی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ، خدمت جب دیکھتی تھی تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہاں سے انہوں نے نالج لیا ہے، تو پھر وہ سبھی تقریباً یہی کہتے تھے کہ ہم نے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے سیکھا ہے۔ زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ نے سیکھی ہے؟ ہم نالج سے بھرنا چاہتے تھے، اور ہماری روح کو پیاس تھی کہ ہم کلام سے بھریں، کلام کی باتوں کو سیکھیں، اس کے بھیدوں اور مکاشفات سے آگاہ ہوں، اور ہم نے بہت زیادہ اپنے اندر فرق محسوس کیا ہے۔ پہلے جو ان باتوں کی ہمیں بہت سرسری سی سمجھ تھی، جو ہم نے سنی ہوئی تھی جسٹ، اب ان کو ہم بہتر طور پر جان سکتے ہیں، اور نہ صرف خود جان سکتے ہیں بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہت اچھا، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بتائیے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے آپ کس طرح محسوس کرتی ہیں کہ آپ اپنے اس سارے علم کا اطلاق کریں گی؟ تھیولوجی جو ہے وہ وداؤٹ پریکٹس، اپلائی کرنے کے بغیر وہ بے سود رہ جاتی ہے۔ تو یہاں صرف ہم خدا کے کلام ہی سے نہیں بھرتے، بلکہ یہاں ہمیں دیگر ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں کہ جب ہم نے فیلڈ میں جانا ہے تو لوگوں کے دل کی باتیں کیسے ہم نے نکلوانی ہے۔ ایز اے خادم لوگ ہم سے اپنے مسئلے شیئر کریں گے، اپنی باتیں شیئر کریں گے، تو کیسے ہم نے ان کے دل میں اترنا ہے اور پھر ان کی باتوں کو، ان کے مسائل کو سمجھنا ہے۔ واہ سسٹر، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور بہت اچھا لگا آپ کے خیالات جان کر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ادارہ
کردار کی تشکیل کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ان سبھی طالب علموں کو اپنی پناہ میں رکھے اور یہ اپنے مقاصد میں خوب کامیاب ہوں۔ آئیے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور کچھ اور طالب علموں سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بھائی آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے؟ میرا نام ہارون اقبال ہے اور میں چرچ آف پاکستان لاہور ڈائسس کی طرف سے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں ایم ڈیو 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں گزشتہ 3 سال سے یہاں پر علم الہی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ بہت اچھا لگا یہ جان کر، اور ایک بات پوچھے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے جی کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ میرا ایکسپیرینس یہاں پر بہت اچھا ہے۔ میں اگر اس کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس کو لفظوں میں بہتر طور پر بیان نہ کر سکوں، لیکن میرا ایکسپیرینس یہاں پر بہت اچھا ہے۔ یہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں یہاں پر بہت اچھے اساتذہ کرام سے پڑھا ہوں۔ میں نے یہاں پہ تھیولوجیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کیا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور آپ کا کیا منصوبہ ہے یہاں سے جانے کے بعد؟ آپ کون سی خدمت سر انجام دیں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے اپنے تعارف میں بتایا ہے کہ میں چرچ آف پاکستان لاہور ڈائسس کی طرف سے ریکمینڈڈ اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں لاہور ڈائسس میں جا کر پاسبانی خدمت ہی کروں گا۔ ہارون بھائی، آپ نے بات کی ہے پاسبانی خدمت کی، تو ضرور ہمارے ناظرین کو بھی اس خدمت کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، پاسبانی خدمت یہ ہے کہ جو کلیسیا خدا ایک پاسبان کے سپرد کرتا ہے، وہ اس کی کلام کی سچائیوں کے مطابق کریکٹر ٹرانسفارمیشن کرے، اس کی کریکٹر بلڈنگ کرے، تاکہ وہ ایک باکردار زندگی گزار سکے، تاکہ اس کے وسیلے سے معاشرے میں امن، محبت اور استحکام پیدا ہو۔ ہارون بھائی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے۔ ناظرین دیکھیے کس طرح سے یہ ادارہ ملک پاکستان کی سلامتی میں اپنا اہم کردار نبھا رہا ہے۔ لیڈرز تیار کرتا ہے، اور پھر وہی لیڈرز جو ہیں آگے معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، یعنی وہ آگے قوم کو تیار کرتے ہیں۔ یوں معاشرے میں محبت، امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ آئیے اس سفر کو جاری رکھیں گے، اور ہم ابھی آگے بڑھیں گے اور ایک اور شخصیت کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے۔ سر بہت اچھا لگا کلاس اٹینڈ کر کے، اور جس انداز سے آپ پڑھا رہے تھے مجھے وہ انداز بھی بہت پسند آیا۔ تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے؟ جی، میں نے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں 2002 سے پڑھانا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج 23واں سال ہے مجھے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں۔ سر میں طالب علموں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کرائیٹیریا ہے اگر کوئی یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہے؟ جی، بیسیکلی سیمنری جو ہے یہ 2 ڈگریز آفر کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو FA FSc یا اس کے ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ آتے ہیں، ان کو 3 سال کے بعد ہم BTH دیتے ہیں، بیچلر آف تھیالوجی، اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو BA BSc MA یا اس کے ایکویولنٹ ایجوکیشن کے ساتھ آتے ہیں، تو 3 سال بعد وہ ماسٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری لے کے یہاں سے جاتے ہیں۔ تو سر کورسز کیا کیا ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں؟ ہم 2 ببلیکل لینگویجز گریک اور ہیبرو پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں جی ببلیکل اسٹڈیز، جن میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ پریکٹیکل تھیالوجی سے متعلق کورسز ہیں، پھر ہسٹوریکل تھیالوجی، اور اس کے علاوہ دوسرے ضروری کورسز جو ہیں ہم سب اسٹوڈنٹس کو پڑھا کے یہاں سے بھیجتے ہیں۔ سر جو کامیاب اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے گریجویٹ ہو کر گئے اور پھر وہ بڑے لیڈرز بنے، چند ایک کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ اس وقت اگر بات کریں پاکستان بائبل سوسائٹی کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پادری اظہر مشتاق صاحب ہیں، وہ یہاں کے گریجویٹ ہیں۔ ڈاکٹر کیسر جولیس OTS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ GTS کے گریجویٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پاسبانوں کی بات کریں، پادری صابر گل، ہی از رننگ اے ویری ہیوج پریسبیرین چرچ۔ زبردست سر، ریسرچ کے حوالے سے بھی اس ادارے کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ جی، ریسرچ کے حوالے سے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ادارے نے کلیسیائے پاکستان کو سپیکرز دیے ہیں، رائٹرز دیے ہیں اور لیڈرز دیے ہیں۔
अब देखें कि जो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की फैकल्टी ने किताबें लिखी हैं ना, वो टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। और खुदा का शुक्र मैं बताना चाह रहा हूँ कि इब्रानी ज़ुबान की किताब जो मैंने लिखी है वो कई थियोलॉजिकल इदारों में बताओ टेक्स्ट बुक इस्तेमाल हो रही है। और इस्लामाबाद इस्लामिया कॉलेज में वो इब्रानी की टेक्स्ट बुक इस्तेमाल हो रही है इस वक्त। कमाल की बात है सर। और जिस तरह से आप इतनी ज़्यादा शख्सियात का जिक्र कर रहे हैं तो अपने बारे में भी ज़रूर हमारे नाजरीन को बताइए ताकि वो भी आपकी शख्सियत से बाकायदा तौर पर आशना हो जाएं। जी खुदा का शुक्र है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि 2002 से मैंने पढ़ाना यहाँ पे शुरू किया और आज तक मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में खिदमत कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द सेमिनरी वेयर आई स्पेंड द अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ। चूँकि डॉक्टर असलम ज़ई मेरे सगे चाचू थे, इसलिए मैं प्राइमरी क्लास में था जब से मैंने यहाँ रहना शुरू किया। और ये इदारा जो है मेरे लिए ऐसे ही है जैसे धरती माँ होती है, चूँकि मैंने अपना बचपन यहाँ पे गुजारा है। सर आपने जिक्र किया डॉक्टर असलम ज़ई साहिब का, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने दिए से दिया जला कर रखा है। खुदा ने आपको उठा खड़ा किया ताकि आप उस अजीम खिदमत को जारी रखें जो खुदा ने अपने बंदा को सौंपी थी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च में। इस चर्च के पासबान हैं पादरी साबिर गुल साहिब, जो कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से ही ग्रेजुएटेड हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस वक्त एक अच्छे मकाम पर हैं और जिस तरह से आप गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से ग्रेजुएट हैं, तो आप किस तरह से इस सब कुछ को देखते हैं? इस इदारे का कितना हाथ है आपकी इस तरक्की में? बिलाशुबा आज मैं जिस मकाम पे हूँ, इसके पीछे जिस अदारे का हाथ है वो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी है। आज से 34 बरस पहले इसी तरह मार्च का महीना था जब मैं इस अदारे में दाखिल हुआ एक तालिब इल्म की हैसियत से, और उसके बाद 3 साल मैं वहाँ पर रहा। 1993 में मुझे वहाँ से फारिग तहसील हुआ मैं। सर बड़ी अच्छी बात है, अब आप एक इतने बड़े चर्च के पासबान हैं और यकीनन ये चर्च जो है वो पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए भी काम कर रहा होगा, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदा कलीसियाएँ होती हैं वो हमेशा रिसालती कलीसियाएँ होती हैं। हम ना सिर्फ इवेंजलिज्म के निस्बत से, बल्कि हम जो डिसास्टर हैं, जहाँ कहीं कोई मुश्किल होती है हमारे मुल्क में, खा वो हमारी कौमी सतह पे मुश्किल हो या फिर हमारी कौम की, मसीही लोगों की कोई मुश्किल हो। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये चर्च जो है वो पूरे मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सर बताइएगा कि आपने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में तालीम पाई और जो कुछ आपने पढ़ा वो किस तरह से आज आपकी ज़िंदगी में सूदमंद हो रहा है? गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से जो मैंने तालीम हासिल की, 3 साल तरबियती कोर्स, वो उसका असर फ़ौरन ही ख़त्म नहीं हुआ। वो असर आज भी मौजूद है और बल्कि जो कुछ भी खिदमत के मैदान में मैं आज भी कर रहा हूँ अपने दोस्तों, साथियों, एल्डर साहबान के साथ मिल के, उसकी जो रूट्स हैं वो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में है। सर ये तो सारे काम जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन सारी बातों को सुनकर, और आपकी गुफ्तगू से मालूम होता है कि आप इल्मी अदबी शख्सियत भी हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो बताइएगा क्या इस जानिब भी आपने कुछ खिदमात सर अंजाम दी हैं? जी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आज के दिन तक अपनी इस 31 साला खिदमत के दौरान 6 किताबें भी लिखी हैं। 2024 में एक किताब लिखी है, मुकाशफा की किताब के जो 2 अबवाब हैं, दूसरा और तीसरा बाब, जिसमें 7 कलीसियाओं के नाम खतूत हैं। उन खतूत पे मैंने एक ज़हीम किताब लिखी है। बहुत अच्छा लगा पादरी साहब ये सारी बातें सुनकर। नाजरीन, आपने देखा पादरी साबिर गुल साहिब की ज़िंदगी किस तरह से सभी के लिए बाबरकत है।
یقیناً اسی طرح سے جتنے باقی بھی یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر اسی طرح کی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ پادری صاحب، جاتے جاتے آپ سے ایک سوال اور، آپ کچھ بھی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں، جو کچھ آپ کے دل میں ہو تو ضرور آپ کہیے گا۔ میں چونکہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کی نسبت سے ہے، ان 31 برسوں میں جہاں جہاں میں نے خدمت کی بے شمار طالب علم، ابھی بھی ہمارے 8-10 طالب علم گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں زیر تعلیم ہے جن کا تعلق اس چرچ کے ساتھ ہے۔ گویا لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ یہ ادارہ جو ایک تابندہ اور درخشاں ستارہ بن کر چمکتا رہے۔ دوستو، گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں آج کا ہمارا دن بہت ہی اچھا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ادارہ علم الالہیات کے حوالے سے خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، کس طرح سے یہ ادارہ ملک پاکستان کو اچھے رہنماؤں سے نواز رہا ہے جو کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے رہیں کہ خداوند تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح سے سلامت رکھے۔ پاک سرزمین پر ایسے اداروں کا قیام خدا کی رحمت ہے، ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ایسے اداروں کے لیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں کسی اور ادارے کے وزٹ پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔